بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا خاندان کے سربراہ ان برائیوں کو روک دیں۔ میں کہ آج ہمارے معاشرے میں جو فساد پھیلا ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خاندان کے وہ سربراہ جو خاندان کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں، وہ جب خاندان کے افراد کو کسی گناہ کے اندر مبتلا دیکھتے ہیں تو ان کو روکنے اور ٹوکنے کے بجائے وہ بھی ان کے ساتھ اس گناہ کے اندر شریک ہو جاتے ہیں۔ مثلا آج کل جو شادی بیاہ ہو رہے ہیں، ان شادی بیاہوں میں منکرات کا ایک سیلاب آ رہا ہے۔ بعض منکرات معمولی درجے کے ہیں اور بعض منکرات درمیانی درجے کے اور بعض منکرات شدید سنگین قسم کے ہیں۔ مثلا اب یہ بات عام ہوتی جا رہی ہے کہ شادی بیاہ کے اجتماعات مخلوط ہونے لگے ہیں۔ یہ بات اس لیے عام ہوتی جا رہی ہے کہ خاندان کے سربراہ اس برائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پھر بھی نہ تو زبان سے اس کو روکتے ہیں اور نہ ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ وہ بھی ان تقریبات میں شریک ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی کیا کریں، فلاں بھتیجی کی شادی ہے، مجھے تو اس میں شریک ہونا ہے۔ دیکھیے، اگر وہ لوگ آپ کو شریک کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ آپ کے اصولوں کے مطابق انتظام کریں، اور آپ کو یہ سٹینڈ لینا ضروری ہے کہ میں اس وقت تک اس تقریب میں شریک نہیں ہوں گا جب تک یہ مخلوط اجتماع ختم نہیں کیا جاتا۔ اگر تم مخلوط اجتماع ختم کرتے ہو تو پھر میرے آنے کی مخلوط اجتماع ختم کرتے ہو تو پھر ختم نہیں کرتے ہو تو پھر میرے نہ آنے سے آپ کو ناراض ہونے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ اگر خاندان کا سربراہ یہ کام نہیں کرے گا تو قیامت کے روز اس کی پکڑ ہوگی کہ تم ہاتھ سے اس برائی کو اس طرح روک سکتے تھے کہ خود شریک نہ ہوتے اور شرکت سے انکار کر دیتے۔ فرمایا کہ شادی کی تقریب یا رقص کی محفل، آج ہم لوگ قدم قدم پر ان برائیوں کے سامنے ہتھیار ڈالتے جا رہے ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب شادی بیاہ کی تقریبات میں اتنی برائیاں نہیں تھیں، لیکن آہستہ آہستہ ایک کے بعد دوسری برائی آئی، دوسری کے بعد تیسری برائی شروع ہو گئی۔ اسی طرح برائیوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور کسی برائی کے موقع پر خاندان میں سے کسی اللہ کے بندے نے سٹینڈ نہیں لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ برائیاں پھیلتی چلی گئیں۔ یاد رکھیے، اگر ہم آج سٹینڈ نہیں لیں گے اور ان برائیوں کو روکنے کی کوشش نہیں کریں گے تو یہ برائیاں اور آگے بڑھیں گی۔ چنانچہ تقریبات میں مرد و عورت کے مخلوط اجتماع کا سلسلہ تو جاری تھا، اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ان اجتماعات میں نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا رقص بھی شروع ہوتا جا رہا ہے۔ اب آپ اس موقع پر بھی ہتھیار ڈال کر خاموش بیٹھ جائیں گے اور اپنی بہو بیٹیوں کو رقص کرتا ہوا دیکھا کریں، لیکن شرکت کرنا نہ چھوڑیں۔ کب تک ہتھیار ڈالتے جاؤ گے؟ کب تک ان کے برا ماننے کی پرواہ کرو گے؟ کوئی آخر حد تو ہوگی جہاں جا کر یہ سیلاب روکے گا۔ یاد رکھیے، یہ سیلاب اس وقت تک نہیں روکے گا جب تک کوئی اللہ کا بندہ ڈٹ کر یہ نہیں کہے گا کہ یا تو مجھے شریک نہ کرو، اور اگر شریک کرنا ہے تو یہ کام نہ کرو۔ اگر خاندان کے 2-4 بااثر افراد یہ کہہ دیں کہ ہم تو ایسی تقریب میں شریک نہیں ہوں گے، تو وہ شخص اس برائی کو چھوڑنے پر مجبور ہوگا یا پھر آپ سے تعلق ختم کرے گا۔ بعض اوقات انسان اپنے خاندانی حقوق کی وجہ سے منع کر دیتا ہے کہ چونکہ میرے ساتھ فلاں موقع پر اچھا سلوک نہیں کیا گیا، یا میری عزت نہیں کی گئی، یا فلاں موقع پر میرا خیال نہیں کیا گیا، اس لیے جب تک مجھ سے معافی نہیں مانگی جائے گی اس وقت تک میں اس تقریب میں شریک نہیں ہوں گا۔ شادی بیاہ کے موقع پر خاندانی حقوق کی بنیاد پر اس قسم کے بے شمار جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی اللہ کا بندہ دین کی خاطر منع کر دے کہ اگر مخلوط اجتماع ہوگا یا رقص ہوگا تو ہم شریک نہیں ہوں گے، تو انشاءاللہ ان برائیوں پر روک لگ جائے گا، ورنہ ہم سر پکڑ کر روئیں گے۔ البتہ بعض اوقات لوگ اس معاملے میں افراد و تفرید میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑا نازک معاملہ ہے کہ آدمی کس بات پر اور کس موقع پر سٹینڈ لے اور کس بات پر نہ لے، اور کس جگہ ڈٹ جائے اور کس جگہ پر نرم پڑ جائے۔ یہ چیز ایسی نہیں ہے جو 2 اور 2 4 کی طرح بتا دی جائے، بلکہ اس کو سمجھنے کے لیے کسی رہبر اور رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس موقع پر تمہیں کیا کرنا چاہیے، کس جگہ پر سخت بن جاؤ اور کس جگہ پر نرم پڑ جاؤ۔ اپنی طرف سے فیصلہ کرنے میں بعض اوقات انسان افراط و تفریط میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آدمی ایسی بات پر سٹینڈ لے لیتا ہے
کہ اس سے فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہو جاتا ہے، لہذا یہ فیصلہ کسی رہنما کی رہنمائی میں کرنا چاہیے۔ لیکن مخلوط اجتماع والا معاملہ ایسا ہے کہ اس کے بارے میں ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اسٹینڈ لے۔ یاد رکھیے، اگر آج ہم اسٹینڈ نہیں لیں گے تو کل کو سر پکڑ کر روئیں گے، اور جب پانی سر سے گزر جائے گا اس وقت یاد کرو گے کہ کسی کہنے والے نے کیا بات کہی تھی۔ ابھی وقت ہے کہ اس فتنہ کو روکا جا سکتا ہے، اس لیے اس طریقے سے اس فتنے کو روکنے کی کوشش کیجیے۔ خدا کے لیے اپنی جانوں پر رحم کریں اور یہ سوچیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے اور اپنی قبر میں جانا ہے، اور اپنے موجودہ طرز عمل پر نظر ثانی کریں۔ اور یہ جو غفلت کا عالم طاری ہے کہ جو شخص جس طرف جا رہا ہے جانے دو، اس کو روکنے کی کوئی فکر اور پرواہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے جانے سے دل دکھتا ہے۔ یہ طرز عمل بڑا خطرناک ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔